بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، اور دونوں کے تقاضے اور دونوں کی غذا اور خوراک مختلف ہے۔ ظاہری جسم کی خوراک کھانا پینا، پھل پھول اور سبزیاں ہیں، اور جبکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں اور آپ صرف جسمانی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو ہماری روح کا معاملہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے اس کو طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ استغفار کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکتیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث رسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر تنگ دستی، بے روزگاری، اولاد کا نہ ہونا، پھل پھول اور سبزیوں کی قلت، قحط سالی، فصلوں کا ٹائم پر بارش سے سیراب نہ ہونا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو مجھے اور آپ کو پیش آتے ہیں، لیکن ہم اس کا حل صرف اور صرف جسمانی کوشش سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان تمام مسائل کا حل استغفار کی برکت سے حل فرمایا ہے۔ گویا کہ استغفار ایک ایسی طاقت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ بہت سارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوں گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے مال میں برکت عطا فرماؤں گا، تمہارے رزق کی تنگی دور کر دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے پھل پھول اور میووں میں برکت دوں گا، اور جب تمہاری فصلوں کو بارشوں کی ضرورت ہوگی تو میں تمہارے لیے بارشوں کا انتظام کروں گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، خوب بارشیں برساؤں گا جس سے تم قحط سالی سے، تنگ دستی سے، معصیت کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں ان سے محفوظ ہو جاؤ گے جبکہ تم استغفار کرو گے۔ اس امت کے عذاب سے بچاؤ کی دو صورتیں ہیں قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک میں فرمایا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود ایک ایسی چیز تھی کہ جب تک آپ اس روئے زمین پر ہمارے درمیان موجود تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ آپ کے بعد آپ کی امت عذاب سے، پریشانیوں، مصیبتوں سے، اللہ کی آزمائشوں سے تب محفوظ ہوگی جب یہ استغفار اور توبہ کرتی رہے گی۔ مشکات المصابیح کی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کو اپنا معمول بنا لے، جو استغفار کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لے اور صبح و شام چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو تین انعامات فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ یجعل لہ من کل ضیق مخرجا، اس میں تنگی سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں جو اس کی پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن اللہ نے راستہ پیدا کر دیا کہ ان کی نظر اپنے پاؤں کی طرف جانے ہی نہیں دی۔ دوسرا انعام آپ نے یہ فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام قسم کے غموں، مصیبتوں، پریشانیوں سے آسانیاں پیدا فرما دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ان کو وہاں سے رزق کے اسباب مہیا کریں گے جہاں سے ان کی کوشش بھی نہیں ہوگی اور ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے مغفرت کا عشرہ ہے. یہ مسائل میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر بے روزگاری کا شکار ہیں. وہ استغفار کی کثرت کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کا حل گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے پیدا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کے اس عشرے میں کثرت سے استغفار کرنے کی اور اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.